الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و خاتم المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ حضرات، اس امت میں گمراہیوں کے اسباب تلاش کیے جائیں تو معلوم ہوگا کہ امت مسلمہ کی گمراہی، جو غالب اکثریت کی جو گمراہی ہے، اس کا جو بنیادی سبب ہے، سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ امت نے قرآن مجید کو چھوڑ کر دوسری چیزوں میں ہدایت تلاش کرنے لگی ہے۔ مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ اس کتاب کو سب سے زیادہ مستند سمجھتے ہیں، اس کتاب کو اللہ کی کتاب سمجھتے ہیں، اس کتاب کو دنیا بھر میں سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، لیکن اس کتاب کے ساتھ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اس کتاب سے ہم فیضیاب نہیں ہوتے۔ اس کتاب کو ایصال ثواب کی کتاب بنا لیا ہے۔ یہ کتاب زندوں کے لیے اتری تھی، لیکن ہم نے اسے مردوں کے لیے مختص کر دیا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا، تمام تر نور کے باوجود اسے لحافوں میں لپیٹ کر رکھ دیا گیا ہے۔ مسلمان اس کتاب کی روشنی سے محروم ہیں، افسانوں میں پڑھی ہے، شاعری میں پڑھی ہے، ادیبوں اور فلسفیوں اور شیوخ اور مرشدین کے تحریروں اور فلسفوں میں بھٹک رہی ہے۔ انہیں زندگی کی راہ ہدایت نظر نہیں آتی اور آخرت کی راہ نجات نظر نہیں آتی۔ زندگی میں غیر اللہ سے ہدایت کے طالب اگر ان کے پاس کلام پاک ہے تو اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور اگر پڑھتے ہیں تو اس پر عمل نہیں کرتے، اور اخلاص کی کمی ہے، اور اس کی وجہ سے، اخلاص کی قلت کی وجہ سے اس کے اثر سے وہ محروم ہوتی جا رہی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں میں سے ایسا گروہ پاؤ گے، ایسا گروہ ضرور پیدا ہوگا، وہ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، لیکن قرآن مجید ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ وہ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ ایک طویل حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک زمانہ ایسا آئے گا جب کہ لوگ قرآن پڑھ رہے ہوں گے لیکن اس کے مفہوم سے ناآشنا ہوں گے، یعنی ان کے دل جو ہے اس کے احکامات سے خالی ہوں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ حضرات، یہ کتنی بڑی بدبختی ہے ہمارے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا بڑا عظیم مہینہ جس میں قرآن نازل کیا ہے، جو قرآن کا مہینہ ہے، اس کے باوجود، اس فیض کے باوجود، اس رحمت کے باوجود ہم قرآن سے محروم ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اس امت کے شروع کو جس چیز نے اصلاح کی تھی، اس امت کے اول کو جس چیز نے اصلاح پر معمور کیا تھا، اس امت کے اول کو جس چیز نے اصلاح کے لیے مائل کیا تھا، وہی چیز اس امت کے آخر کے اصلاح کا باعث بنے گی۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے قرآن۔ اگر ہم اپنی اصلاح چاہتے ہیں تو اس قرآن پر عمل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔